اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروردگار کے صد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس بات کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس در سے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ علم کی دولت، علم کی نعمت اور علم کی اہمیت سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی واقف ہے۔ یہ علم تھا کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا گیا، اور یہ علم تھا کہ جس کو طالوت نے حاصل کر کے تمام لوگوں پر امارت کی ذمہ داری کو سہا، اور یہ وہ علم تھا کہ جس کی وجہ سے ولایت علی جناب مولا کائنات امیر المومنین کے حصے میں آئی۔ اللہم صل علی محمد۔ انسان شروع ہی سے مختلف قسم کے ادوار سے گزرتا ہوا آیا ہے۔ کبھی کسی دور کو پتھر کا دور کہا گیا، کبھی کسی دور کو لوہے کا دور کہا گیا، کبھی کسی دور کو صنعتی دور کہا گیا۔ آج کل کے دور میں جب لوگوں سے استفادہ کیا گیا، دانشوروں سے پوچھا گیا، تو لوگوں نے کہا کہ آج کل کا دور انفارمیشن کا دور ہے، انفارمیشن ایج۔ لیکن جب اس انفارمیشن کو مس یوز کیا گیا تو لوگوں نے کہا یہ انفارمیشن ایج نہیں بلکہ ڈس انفارمیشن ایج ہے۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کے لیے انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اب یہ دور فتنوں کا دور بن چکا ہے۔ وہ جنہوں نے ڈالی ہیں وسوسے کہ دلوں سے خوف خدا گیا، وہ پڑھی ہیں روز قیامتیں کہ خیال روز جزا گیا۔ آج کل کا انسان ایک پل میں مومن ہے، دوسرے پل میں کافر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب انسان صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کفر کی حالت میں۔ اور پھر حدیث کے اس ٹکڑے میں یہ بھی بتلایا گیا کہ وہ شخص محفوظ رہے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ زندہ رکھے۔ اس وقت علم کی ضرورت فقط ترقی کے حوالے سے نہیں ہے، فقط طاقت کے حوالے سے نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت علم کی اس پرفتن دور میں فتنوں سے بچنے کے حوالے سے ہے۔ اس علم کو فتنوں سے بچنے کے لیے کس طرح حاصل کیا جائے، اس علم کو فتنوں سے دور ہونے کے لیے کس طرح اس سے استفادہ کیا جائے، الحمدللہ ہمارے ائمہ نے ہمارے لیے قیامت تک کا کام آسان کر دیا۔ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی ایسا مرض نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں کہ جس کے لیے ائمہ نے اپنے دور ہی میں جس کی نشاندہی نہ کر دی ہو۔ قیامت تک کے آنے والے حالات کے بارے میں، مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں ائمہ نے اپنی کتابوں میں، اپنے خطبوں میں اور اپنے دروس میں اس بات کا واضح طور پہ اشارہ کر دیا۔ لکل دائن دوا کے مصداق، اگر ہر دوا، ہر مرض، ہر بیماری یا ہر مرض کے لیے دوا ہے تو ہر مسئلے کے لیے بھی حل ہے۔ آج کا موضوع
علم کو حاصل کرنے، اس سے ہدایت حاصل کرنے اور اس کو صحیح طور پہ استعمال کر کے قرب خدا بندی کس طرح حاصل کیا جائے اس کے حوالے سے ہے۔ مجموعی طور پہ یہ درس بحار الانوار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، 25 اور 26 پر موجود عنوان بصری سے متعلق ایک حدیث ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم سے منقول ہے۔ عنوان بصری امام کے صحابی، امام کے چاہنے والے 94 سال کی عمر میں، 94 کی ایج میں امام کے پاس جاتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ امام میں آپ سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علم سے کچھ علم لینا چاہتا ہوں۔ نگاہ کیجئے، متوجہ ہوئیے کہ اس وقت اس مسجد میں موجود کوئی بھی شخص 94 سال کا نہیں ہے۔ عنوان بصری کو کیا پڑی تھی کہ بصرہ سے مدینے آئے اور 94 سال کی عمر میں امام سے پوچھیں کہ میں کس طرح علم حاصل کروں، کس طرح آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ اور امام کو دیکھیے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اس شخص کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ امام نے کہا کہ دیکھو عنوان بصری، حکومت کے کارندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے بہت سارے ذکر و اذکار اور وظائف انجام دینے ہیں، تم مجھے اپنے ساتھ مشغول نہ کرو اور جاؤ جس طرح مالک بن ان سے استفادہ حاصل کر رہے تھے اس طرح استفادہ حاصل کرتے رہو۔ عنوان بصری کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ مغموم اور افسردہ مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھی اور دوبارہ اپنے گھر چلے گئے۔ اس کے بعد عنوان بصری نے گھر سے نکلنا ترک کر دیا کہ امام جب مجھے اپنا علم دینے کے لیے تیار نہیں تو میں کس لیے گھر سے باہر جاؤں، فقط نماز کے لیے مسجد نبوی جاتے پھر گھر میں آ کے مقید ہو جاتے۔ لیکن بدستور نمازوں میں، دعاؤں میں اس بات کی دعا کرتے، اے اللہ میرے امام کے دل کو میری طرف سے نرم کر دے۔ اور ایک دن محبت، شوق، جستجو میں ان سے نہ رہا گیا۔ نماز عصر کے وقت اپنے گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور امام کے دروازے پہ دستک دیا، حالانکہ امام نے ان کو منع کر دیا تھا، لیکن شوق جستجو نے ان کو مجبور کیا۔ غلام نکلا، غلام سے کہا کہ میں عنوان بصری ہوں، امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ غلام نے اندر خبر دی اور واپس آ کر کہا کہ امام نے آپ کو اس نے باریابی دے دی۔ عنوان بصری بہت خوش ہوئے، اندر داخل ہوئے، امام کو سلام کیا، امام کی زیارت کی۔ امام نے کہا کہ کہو عنوان بصری کیا چاہتے ہو؟ عنوان بصری نے کہا امام یہ کیا کم ہے کہ مجھے آپ کی زیارت ہو گئی اور آپ کے سلام سے استفادہ حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ اپنے علم سے تھوڑا سا علم مجھے دے دیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ امام نے جب عنوان بصری کے شوق اور جستجو کو دیکھا تو امام آمادہ ہو گئے، گویا امام پہلی مرتبہ عنوان بصری کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ کتنی شوق، کتنی دلچسپی اور کتنا شوق اور جستجو ہے عنوان بصری کو۔ اس کے بعد چھٹے امام نے عنوان بصری کو 9 نصیحتیں کی، اور یہ نصیحتیں نہ صرف ایک دینی طالب علم کے لیے بلکہ ایک دنیاوی طالب علم کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے بے نظیر مثال ہے۔ ہم غیر ملکی مفکروں کی کتابیں پڑھتے ہیں، ارسطو، افلاطون کے نظریات کو پڑھتے ہیں اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ارسطو نے یہ کہا، افلاطون نے یہ فرمایا۔ پچھلی صدی میں ڈیل کارنیگے ایک بہت بڑا امریکن فلاسفر اور دانشور تھا، اس نے انسان کی خود سازی، سیلف ڈیولپمنٹ پہ بہت کتابیں لکھی، اور پچھلے صدی کے آخر میں وہ سیلف ڈیولپمنٹ کا بے تاج بادشاہ تھا، اور لوگ اس کی کتابوں کو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ گویا کسی نبی کے اقوال پر مشتمل کسی خطبے کو، کسی صحیفے کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے نوجوان اور بزرگ
اور بچے تھوڑی سی توجہ کر لیں امام کی حدیث پہ تو یقین کیجئے ہمیں کسی غیر ملکی مفکر، ہمیں کسی غیر ملکی دانشور، کسی غیر مسلم کے نظریات کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امام کی یہ حدیث اتنی خوبصورت، اتنی بہترین ہے کہ آج اگر اس حدیث کو کراچی کے اسکولوں، کالج، یونیورسٹیز، بلکہ پاکستان سے باہر جتنے بھی کالج یونیورسٹیز ہیں ان میں دروازے کے ساتھ اگر لٹکا دیا جائے کہ یہ 9 پوائنٹس ہیں، 9 باتیں ہیں، اگر تم ان پہ عمل کر لو تو تم کو علم بھی حاصل ہوگا، ہدایت بھی حاصل ہوگی، دین بھی حاصل ہوگا، دنیا بھی حاصل ہوگی، آخرت بھی حاصل ہوگی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ دیکھیں اگر در آل محمد سے مانگیں گے تو وہ بھی ملے گا جو آپ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی ملے گا جو آپ نہیں مانگ رہے، جو آپ کو مانگنا چاہیے۔ اور اگر نہیں مانگیں گے تو تکبر کی علامت سمجھ کر آپ کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ عنوان بصری نے فقط علم کے حوالے سے امام سے درخواست کی تھی اور امام نے علم کے خزانے عنوان بصری پہ کھول دیے۔ عنوان بصری سے پہلے کہا کہ عنوان بصری پہلے یہ تو بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے علم کسے کہتے ہیں؟ علم کے بارے میں پوچھنے تو آ گئے ہو تم، لیکن تمہیں معلوم ہے علم کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ تم طالب علم ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے طالب علم بننے کی کیا شرائط ہیں؟ ان کو پورا کر لیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں علم کیسے حاصل کرو؟ پھر اس کے بعد امام نے طالب علموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، 9 نصیحتیں، 9 وصیتیں پیش کی۔ امام نے کہا دیکھو عنوان بصری علم کی تعریف فرماتے ہوئے کہا دیکھو علم سیکھنے یا سکھانے پر موقوف نہیں، یہ ایک نور ہے، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے آپ جب کسی چیز کو بازار میں لینے جاتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہی چیز لیں جو آپ کے دماغ میں ہے، اوریجنل لیں، نمبر 2 مال نہ لیں۔ کراچی والے تو بہت واقف ہیں دھوکہ دہی سے کہ نمبر 2 مال نہ لیں، وہی چیز لیں جو موجود ہے، ڈبے کے اندر وہی پروڈکٹ ہو جو ڈبے کے اوپر پکچر بنی ہوئی ہے، ورنہ ساری محنت بیکار جائے گی۔ اس کے بارے میں ایک لطیفہ سن لیجئے، پھر ہم علم کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ ایک دیہاتی شخص کراچی آیا، الیکٹرانکس مارکیٹ گیا اور کہنے لگا یہ جو سامنے رکھا ہوا ٹی وی ہے یہ کتنے کا ہے؟ دکاندار نے کہا کہ یہ ٹی وی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، پھر شاید اس کو خیال آیا کہ یہ میرا دیہاتی حلیہ دیکھ کر یہ شہری لوگ مجھے گھاس نہیں ڈال رہے۔ گھر گیا، دوسرے دن اچھے کپڑے سوٹڈ بوٹڈ پہن کے اردو انگلش مکس کر کے بولنے لگا یہ ٹی وی کا کیا پرائز ہے؟ تو اس نے کہا میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا یہ ٹی وی میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے دشمنی کر لی ہے، کیا مجھے تم دیہاتی سمجھتے ہو؟ اگر دیہاتی ہوں تو قلاش تو نہیں ہوں، پیسے پورے ہیں میرے پاس، یہ بتاؤ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے ٹی وی دیکھنے کا کوئی بات نہیں، تم مجھے یہ بتا دو کہ تم یہ ٹی وی مجھے کیوں نہیں دینا چاہتے؟ دکاندار نے کہا کیونکہ یہ ٹی وی نہیں ہے، مائکرو ویو ہے۔ یہ ٹی وی نہیں ہے، یہ مائکرو ویو ہے۔ جس مائکرو ویو کو تم ٹی وی سمجھ رہے ہو یہ مائکرو ویو ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص مائکرو ویو کو ٹی وی سمجھ رہا ہے اور اس ٹی وی کو گھر لے آنا چاہتا ہے۔ اب کی ٹی وی کا وہ اگر بٹن دبائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں آوازیں تو آئیں گی نہیں، جو بھی چیز اس میں رکھی جائے گی وہ گرم ہو جائے گی۔ اتفاق سے کل پتہ چلا کہ امریکیوں نے ایک ایسا مائکرو ویو ایجاد کر لیا جس میں ٹی وی کی اسکرین فٹ ہے۔ تو آئندہ اگر آپ کو کوئی لطیفہ سنائے تو مت ہنسیے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ علم سیکھنے سکھانے پر موقوف نہیں، فقط یعنی اگر انسان ہدایت چاہتا ہے تو علم ملے گا، ہدایت نہیں چاہتا تو علم نہیں ملے گا۔ مثال اسرائیل کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے، کراچی کی آبادی 2 کروڑ کو پہنچنے والی ہے، اسرائیل کی آبادی کروڑ سے بھی کم ہے۔ اسرائیل میں ہر سال 500 پی ایچ ڈی پیدا ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد 54 ہے، 54 میں سے 34 نکال دیجئے جو آج کل آل سعود کی رہنمائی میں الائنس میں شامل ہو گئے ہیں، اب تو وہ کسی گنتی میں نہیں آئیں گے۔ الائنس میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا جو داعش کی وجہ سے داعش کے لیے لڑ رہے ہیں،
جو داعش کی وجہ سے پریشان ہیں، ایران، عراق اور شام، ان لوگوں کو شامل کیا جو جہاں پہ داعش کا وجود نہیں۔ 54 ممالک میں 500 پی ایچ ڈی پیدا نہیں ہوتے، فقط اسرائیل جس کی آبادی لاکھوں میں ہے وہاں 500 پی ایچ ڈی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ فخر سے کہیں گے ہمارا ایک آیت اللہ، ایک مجتہد ان کے 500 پی ایچ ڈی پہ غالب ہے۔ کیوں؟ کہ یہ آیت اللہ، یہ مجتہد، یہ عالم دین ہدایت پر بھی ہے اور لوگوں کو ہدایت پر بھی لا رہا ہے۔ ان کا پی ایچ ڈی چاہے وہ 500 کی تعداد میں ہو، 1000 کی تعداد میں ہو، وہ نہ ہدایت پہ رہے اور نہ ہی لوگوں کو ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، علم حقیقت میں وہی ہے کہ جو آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے۔ نور اس لیے کہا گیا ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے انسان کو راستہ نظر آتا ہے، چیزیں اپنی اپنی جگہوں پہ نظر آتی ہیں۔ عدل کیا ہے؟ چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا۔ ظلم کیا ہے؟ چیزوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ کراچی والے لوڈ شیڈنگ سے خوب واقف ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں جس میں 40-50 سال سے رہ رہے ہیں آپ نہیں چل سکتے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ بستر کہاں ہے، الماری کہاں ہے، فرنیچر کہاں ہے، آپ نہیں رہ سکتے۔ تو زندگی جس کے اگلے دن کے بارے میں نہیں معلوم، اگلے لمحے کے بارے میں نہیں معلوم، آپ علم کے بغیر کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو یہ علم ہے جو آپ کو ہدایت دیتا ہے، یہ علم کی روشنی ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پھر امام نے عنوان بصری سے کہا، اچھا یہ بتلاؤ تم علم حاصل کرنے نکلے ہو، تم طالب علم بن گئے ہو، کیا تم نے طالب علم بننے کی شرائط پر عمل کر لیا؟ کیا تم طالب علم بن گئے؟ مثلا ایک اسٹوڈنٹ اسکول میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد محترم مجھے پڑھا دیجئے، تو استاد کہتے ہیں کیا تم نے اس اسکول میں داخلہ لے لیا؟ نہیں۔ فیس ادا کر دی؟ نہیں۔ رجسٹریشن کروا لیا؟ نہیں۔ یونیفارم؟ نہیں۔ کون سی کلاس میں ہو؟ پتہ نہیں۔ تو میں تمہیں کیسے پڑھاؤں؟ تو جب تک آپ اپنے اندر طالب علم بننے کی صلاحیت، استطاعت، قابلیت اور شرائط نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک آپ کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ فوجی بننے کی الگ شرائط ہیں، ٹریننگ بعد میں دی جائے گی آپ کو۔ ڈاکٹر بننے کی الگ شرائط ہیں، ٹریننگ بعد میں دی جائے گی آپ کو۔ طالب علم بننے کی بھی کچھ شرائط ہیں اور پھر علم بعد میں دیا جائے گا۔ تو امام نے کہا کہ پہلے تم طالب علم بن کر دکھاؤ، اس کے بعد میں تمہیں علم دوں گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ امام نے کہا کہ دیکھو، طالب علم بننے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، مقام عبودیت کی تلاش۔ پہلے مقام بندگی پر پہنچو پھر علم ملے گا۔ پھر امام نے کہا کہ اس کے بعد مقام بندگی حاصل کرنے کے بعد تم کو جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت علم کی تلاش میں مگن رکھنا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ مجلس میں، محفل میں، مسجد میں، اسکول میں نہیں، ہر وقت علم کی تلاش میں رہنا ہے۔ اور اس کے بعد ہر وقت اس بات پہ توجہ دینی ہے کہ میں اللہ سے بدستور علم کو مانگتا رہوں۔ قل رب زدنی علما، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خوب سوچ سمجھ کے لگتا ہے اس کا آیت کا نشان 114 رکھا ہے۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، یعنی پوری 114 سوروں کا علم مجھے دے دے۔ اب آپ کہیں گے 114 سوروں کا علم بڑا مشکل ہے، تو ایک قرآن کو 14 معصومین سے سمجھ لیجئے، 114 سوروں کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اچھا، علم کی تلاش میں ہر وقت مگن رہنا اور علم کے لیے اللہ سے سوال کرتے رہنا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ عنوان بصری کو مقام عبودیت کی وضاحت درکار تھی۔ اس نے امام سے کہا، امام مقام عبودیت کو کیسے پہنچوں، یعنی اللہ کا بندہ کیسے بنوں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ رسول کو بہت سارے ناموں سے پکارتا ہے۔ کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہتا ہے، کبھی مجتبیٰ کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی محمد کہتا ہے، کبھی رسول کہتا ہے، کبھی نبی کہتا ہے۔ لیکن جب اپنے پاس بلاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ماں اپنے بچے کے بہت سارے نام رکھتی ہے، کبھی ذہین کہتی ہے، کبھی اچھا کہتی ہے، کبھی نیک کہتی ہے، لیکن جب اپنے پاس بلاتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ آجا میرا لڈو، تیرے لیے ایک چیز رکھی ہے، کسی کو بتانا مت، تیرے لیے رکھی ہے، آجا میری گڑیا،
تیرے لیے ایک چیز میں نے رکھی ہے، کسی کو بتانا مت۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو دنیاوی عہدوں سے نہ پکارے، ڈاکٹر نہ کہے، انجینئر نہ کہے، پروفیسر نہ کہے، سیاستدان نہ کہے، اللہ کا بندہ، اپنا بندہ، کہ تو جب تک میرا بندہ نہیں بنے گا اس وقت تک میں تجھے معراج عطا نہیں کروں گا۔ تو رسول کو کہا کہ اب تمہاری رسالت ایک طرف، نبوت ایک طرف، اب تمہیں فقط میرا بندہ بن کر معراج پر آنا ہوگا۔ اور ہماری کیا مثال ہے؟ ایک پولیس والے نے اسکوٹر والے کو روکا، بھائی لائسنس دکھاؤ۔ تمہیں پتہ نہیں میں کس کا بندہ ہوں، کس کے بندہ ہوں؟ 90 کا بندہ ہوں، 90 کے بندہ ہوں، معافی ہو گئی، آپ چلے جائیں۔ دوسرے کو روکا، بھائی آپ لائسنس دکھائیں، تمہیں معلوم نہیں میں کس کا بندہ ہوں، کس کے بندہ ہوں؟ میں 70 کا بندہ ہوں، 70 کلفٹن، یاد ہے نا 1980s اور 90s میں کتنا مشہور تھا، 70 کلفٹن، 70 کا بندہ۔ اچھا بھائی غلطی ہو گئی، آپ چلے جائیں۔ تیسرے کو روکا، آپ لائسنس دکھائیں، تو معلوم نہیں میں 007 ہوں، 007 یعنی میں برٹش نیشنل ہوں۔ اچھا 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 بھئی ہم غیر ملکیوں کو نہیں چھیڑتے۔ چوتھے کو روکا، پریشان پولیس والا کہ آج کی دہاڑی تو گئی۔ چوتھے کو روکا تو کہہ رہا بھئی تم بتا دو تم کون سے زیرو؟ کہنے لگا میں فقط زیرو ہوں، میں کسی کا بندہ نہیں۔ کہنا بس ٹھیک ہے تمہارا چلان ہوگا۔ ارے احمق، اگر تو کہہ دیتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شاید اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا۔ آپ زیرو ہیں، ہم سب زیرو ہیں، لیکن اللہ کا ایک زیرو کے آگے لگ جائے تو 1 10 بن جاتا ہے، 0 10 بن جاتا ہے۔ اور تھوڑی سی عجز و انکساری اپنے اندر لے آئے کہ 0 نہیں میں 00 ہوں، آپ 100 بن جائیں گے۔ اور عجز و انکساری لے آئی میں کچھ نہیں ہوں، 3 0 لگ جائیں گے، لیکن اللہ کا ایک ضروری ہے، 1000 بن جائیں گے۔ تو جتنی عجز و انکساری، جتنی تواضع، جتنا علم آتا چلا جائے گا اتنے ہی 0 لگتے چلے جائیں گے، بشرط یہ کہ توحید اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی بندگی آپ کے ساتھ ہو، اللہ کا ایک آپ کے ساتھ ہو۔ پھر چاہے جتنے 0 لگیں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے وزن میں، آپ کی قیمت میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عنوان بصری کو امام نے کہا کہ تمہیں عبودیت حاصل کرنی ہوگی، بندگی حاصل کرنی ہوگی۔ عنوان بصری نے کہا کہ میں اس بندگی کو کیسے حاصل کروں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو اس بندگی کو حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ تم اپنے دل میں یہ رکھو کہ کوئی چیز میری نہیں، کوئی چیز میری ملکیت میں نہیں۔ بھئی آپ اپنی چیزوں میں سے کیا کیا دے سکتے ہیں؟ پیسے دے سکتے ہیں، گھر دے سکتے ہیں، گاڑی دے سکتے ہیں، اولاد، بیوی بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، پھر آخر میں کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی جان، جس کے لیے کہا جان دی ہوئی اس کی دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ جان دے سکتے ہیں آپ، یہ بھی اس کی دی ہوئی ہے۔ امام نے کہا کہ دیکھو جب تم کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھو گے تو پھر تم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، کیونکہ جب تم نے ذہن میں رکھ لیا کہ میری کوئی چیز نہیں تو بس ہر چیز اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار، اور تم بھی اس کے لیے تیار۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے سامنے اپنی تدبیر نہ کرنا، اللہ کی تدبیر کے سامنے اپنی تدبیر نہ کرنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تم اپنا مکر کرو، اللہ اپنا مکر کرے گا، لیکن اللہ مکر کرنے میں تم سے زیادہ ہے۔ کوشش کریں، وسائل استعمال کریں حتی الامکان، لیکن فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، انسان بناتا ہے خدا ڈھالتا ہے۔ گو فار دا بیسٹ پریپیئر فار دا ورسٹ، بہترین چیز کے لیے جاؤ لیکن بدترین چیز کے لیے تیار رہو۔ سوچ کے جائیں گھر میں اچھی سی بریانی پکی ہوئی ہوگی، گھر جائیں تو کھچڑی پکی ہوئی ہے، بس آپ یہ کہتے ہیں بس مجھے یہی کھانا تھا۔ اللہ کی سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تمنا کرنے میں، خواہش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مومن کا دل جتنی مرتبہ ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ اور قریب ہوتا ہے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ فائدہ یہ ہوگا اگر کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھو گے تو اللہ کو دینے کے لیے ہر چیز تیار ہو جاؤ گے۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو ہر وقت حلال حرام کی طرف متوجہ رہو،
اگر دیکھا جائے علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، دین، دنیا، کسی کا بھی علم، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ قانونی ہے، یہ غیر قانونی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، الاؤڈ ناٹ الاؤڈ، لیگل انلیگل، حلال حرام، ملکی پیمانے پہ دیکھیں تو یہ قانونی کام ہے، یہ غیر قانونی کام ہے، معاشرتی پیمانے پر دیکھیں یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، شریعتی پیمانے پر دیکھیں تو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ پوری دنیا اسی کے گرد گھوم رہی ہے، ہیو ناٹس، مسٹ ناٹ، ٹو بی ناٹ ٹو بی، تمام چیزیں کرنے کی ہے اور تمام چیزیں نہیں کرنے کی، ان کو الگ کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو علم آپ کو یہی دیتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہر وقت علم کی تلاش میں مگن رہو، تو اس طرح تم مقام عبودیت پر پہنچ جاؤ گے۔ اور امام نے کہا کہ دیکھو، جب تمہیں مقام عبودیت حاصل ہو جائے گی تو پھر تمہارے اندر جو صفت پیدا ہوگی وہ بے نیازی کی صفت پیدا ہوگی، تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر لوگوں میں عزت چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے۔ جب تمہارے اندر اللہ کی بندگی پیدا ہوگی تو تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، جب تمہارے اندر اللہ کی بندگی پیدا ہوگی تو تم لوگوں کی عزت نہیں مانگو گے، عزت کے در پہ نہیں ہوگے۔ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے شرف کے لیے کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے۔ تو جب شرف بھی اللہ سے مل گیا اور عزت اللہ کی بندگی سے مل گئی تو پھر کیا ضرورت ہے منسٹر، سیاستدان، بادشاہوں یا کمپنی کے باس کے درمیان اپنا سر جھکانے کا؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور پھر امام نے کہا کہ دیکھو، جب یہ تمام چیزیں حاصل کر لو گے تو تم نزاع اور لڑائی جھگڑوں سے دور رہو گے، کیونکہ تمہارا ہدف فقط یہی ہوگا کہ مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ پھر امام نے سورہ قصص آیت نمبر 83 کی تلاوت کی اور کہا وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور عاقبت تو فقط متقین کے لیے، متقیوں کے لیے ہے۔ تو اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو عاقبت آپ کی ہے، اور آپ نے یہ کام کر لیا تو آخرت میں اللہ کی نعمتیں آپ کے لیے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کو اپنے دل سے دنیا کی سربلندی سے منہ موڑنا ہوگا، اللہ کے آگے سر جھکانا ہوگا اور اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہوگا۔ اس کے بعد امام نے عنوان بصری کو 9 نصیحتیں کی، اور عنوان بصری کو کہا کہ دیکھو، میری 3 نصیحتیں نفس سے متعلق ہیں، میری باقی 3 نصیحتیں حلم سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد آخری 3 نصیحتیں علم سے متعلق۔ دیکھا امام کی تمہید اور مقدمہ، ہمارے امام پکا کام کرتا ہے، مکمل کام کرتا ہے۔ ادھوری بات اگر دے دیتے تو شاید وہ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے۔ پہلے علم کی تعریف سمجھائی اور پھر طالب علم کی شرائط کو سمجھایا، اب علم کے لیے نصیحتیں کہ انسان علم، ہدایت والا علم کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں بھی پہلے تزکیہ نفس کو کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے اندر علم، برداشت کی قوت کو لانا پڑے گا، اور اس کے بعد علم حاصل کرنا پڑے گا۔ امام نے نفس سے متعلق 3 نصیحتوں کو بیان کیا، لیکن اس سے پہلے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ امام نے کہا کہ پہلی نصیحت جو نفس سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز نہ کھاؤ جو تمہارے سامنے آ جائے اور جس کے کھانے کا جی نہ چاہے، کیونکہ ہر چیز کھانے سے حماقت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں شادی بیاہ کی تقریب میں 8-10 ڈشز ہوتی ہیں، آپ کو ایک ڈش پسند ہے، آپ کی پسند کی بریانی موجود ہے، آپ نے ڈٹ کے کھا لی، آپ کے دوست نے آ کے کہا کہ تم نے کباب کھائے؟ کباب کھائیں؟ کباب وہ سامنے ٹیبل ہے وہاں پہ، بھاگتے ہوئے گیا، آپ نے کباب کھایا۔ پھر آپ کہا تم نے چکن کڑھائی کھائی؟ نہیں یار پیٹ بھر گیا۔ ارے کھاؤ، بڑی مزے کی۔ اچھا، آپ بھاگتے ہوئے گئے۔ واجب کر لیا ہے کہ ہر چیز کو چکھیں، ہر چیز کو چکھیں۔ پھر سویٹ ڈش ہے، اس میں جو ہے وہ آپ کی آئس کریم بھی ہے، فالودہ بھی ہے، کھیر بھی ہے، تینوں چیزیں چکھنا ضروری ہے۔ نوافل نہ پڑھیں آپ، مغربین کے، ظہرین کے، فجر کے، لیکن یہ واجب ہے
نوافل، ارے یہ تو نوافل ہے، مستحب ہیں، کوئی واجب تھوڑی ہے۔ تو انسان ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ چکھنے کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ایک دوست اپنے دوست کے پاس گئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے بیٹے کھانا کھائیں، کہنے میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ کہنے نہیں تھوڑا سا تو چکھ تو لیں آپ میرا دل رکھنے کے لیے۔ کہنے چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں چکھ لیتا ہوں۔ وہ چکھنے بیٹھے، میزبان نے تو اپنا کھانا ختم کر لیا اور مہمان چکھ رہا ہے۔ کبھی میں اس کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، جب ان کا چکھنا ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا کے آئے تھے؟ کہنے ہاں کھانا کھا کے آئے تھے۔ یہ چکھا تھا آپ نے؟ ہاں۔ آئندہ چکھیے گا گھر پہ، کھانا میرے ساتھ کھائیے گا۔ تو بعض اوقات جو ہے اچھا وہ اس میں یہی بات ہے کہ مال مفت دل بے رحم، روایتوں میں آیا ہے، برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ کمینوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، شریفوں کو کھلانے میں مزہ آتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک کلچر بن گیا ہے، بڑا بیوقوف بنایا۔ کیسے یار اسے ٹریٹ نکلوا لی، اس کو چڑھایا کہ تو پاس ہو گیا ایگزام میں، ٹریٹ کھلا، وہ جا کے یہ کمینوں کی علامت ہے کھانا۔ مطلب وہ ٹھیک ہے آپ کی دعوت کی جائے، نیاز دی جائے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ تل جانا، کسی کی جیب سے پیسے نکلوائیں اور اپنے آپ کو ترم خان کہنا کہ کتنا اسمارٹ آدمی ہوں، اس سے جو ہے وہ کھانا نکلوا لیا۔ تو ہر وہ چیز جو تمہارے سامنے ہو کھانے کی کوشش نہ کرو، اس سے حماقت اور دیوانگی پیدا ہوتی ہے۔ ارے بھائی مجھے پیزا نہیں پسند، میں کیوں اپنے آپ کو امریکن اور یورپین ظاہر کروں، زبردستی پلاسٹک والی چیز کو کھینچ تان کر کھاؤں۔ دادا ابو نے ایک دفعہ پیزا کھایا اور پوتے سے کہا بیٹا یہ کیا چیز ہے پلاسٹک جیسی تم نے مجھے کھلا دی ہے؟ ابو ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا۔ ارے محبت اہل محبت کو ڈیولپ ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگتا ہے، کبھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے دکھا لو۔ محبت نماز کی خوشی خضوع آنے میں بھی ٹائم لگے گا، کبھی اس پہ بھی ٹائم لگا کے دیکھ لو۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو جب بھوک لگے تو کھاؤ۔ ہمارا یہ حال ہے، جب بھوک نہیں لگتی تو ہم کھانے بیٹھ جاتے ہیں اور سب کچھ ہڑپ کرتے ہیں، اور جب بھوک لگ جائے تو دوسرے کو بھوکا مار دیتے ہیں۔ مولا علی کی جگہ سے گزرے، ہٹا کھٹا آدمی کھانا کھا رہا تھا، آگے گئے تو غریب مفلوق حال جس کے پاس کھانا نہیں تھا، تو مولا نے کہا اس کا کھانا اس نے کھا لیا۔ افریقن کنٹری کو دیکھیں اور اشارہ کر دیں امریکہ اور یورپ کی طرف، ان کا کھانا انہوں نے کھا لیا۔ یہی کر رہے ہیں G8 G9 G10 جتنے بھی کنٹریز ہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ اس کے بعد تیسری نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو جب تم کھانا کھانے بیٹھ ہی جاؤ تو حلال کھانا، حلال کھانا۔ اچھا اس کے بھی دو پہلو ہیں، داخلی اور خارجی، انٹرنل اور ایکسٹرنل۔ خارجی پہلو کیا ہے؟ بھئی مچھلی چھلکے والی ہونی چاہیے، مچھلی چھلکے والی ہونی چاہیے۔ باہر کی مچھلی بیچارہ شیعہ کھا ہی نہیں سکتا۔ سنا ایک مچھلی والا آ گیا شیعہ انچولی میں، بڑی وہاں پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو چھلکے والی مچھلی ہو، پوچھتے ہیں آپ 10 مرتبہ اس سے کنفرم کرتے ہیں، مچھلی اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ مرغی والے کے پاس جاتے ہیں، ہاں بھائی صحیح ذبح کیا تھا جو طریقہ ہے؟ ہاں صحیح ذبح کیا تھا۔ ایک دفعہ مرغی والے نے پوچھ لیا پیسے جیب سے نکالتے ہوئے، جناب یہ پیسے حلال کے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہ داخلی پہلو ہے، ذبیحہ ٹھیک ہے، جانور ٹھیک ہے، چھلکے والی مچھلی ہے، لیکن پیسے اگر حرام کے ہوں تو وہ غذا بھی حرام ہو گئی نا، کہ نہیں ہوئی؟ رشوت کے پیسوں سے آپ حلال غذا کھائیں تو وہ حلال غذا کہاں رہی؟ تو ایک داخلی پہلو اور خارجی پہلو۔ کھاؤ تو حلال کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ پھر کہا کہ دیکھو کھاتے وقت رسول کی یہ حدیث یاد رکھنا کہ پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں جس کو انسان بھرتا ہے، جس کو انسان بھرتا ہے۔ اور دیکھو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 خالی چھوڑنا معدے کے لیے اس زمانے میں۔ اور آج کل کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے معدے سے جوس نکلتا ہے، ڈائجسٹو جوس، وہ غذا میں مکس ہوتا ہے، اور جب مکس ہوگا تو اس کو جگہ چاہیے۔ آپ نے دیکھا نا گارے کی جو مشین ہوتی ہے اس میں اسپیس ہوتی ہے، اگر آپ پورا پورا گارا بھر دیں سیمنٹ اور بجری اور جگہ ہی نہ ہو گھومنے کی، مکس ہونے کی، تو وہ کیسی جو ہے وہ مواد بنے گا، کیسا جو ہے وہ سیمنٹ بنے گی، کیسا پلستر بنے گا؟ تو معدے میں جب تک خالی جگہ نہیں ہوگی غذا اور ڈائجسٹو جوس کو مکس کرنے کی، تو ڈائجسٹو جوس آپ کے معدے میں کیسے کام کرے گا؟ اسی لیے امام نے کہا کہ جگہ خالی رکھو۔ کسی کو بتلایا گیا، ہنسنے لگا، کہنا بھائی دیکھو میں تو پورا معدہ بھر کے کھاتا ہوں، پیٹ بھر کے، کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی ہوں، کوئی ونتھڑ نہیں کھاتا ہوں، پورا پیٹ بھر کے کھاتا ہوں۔ جہاں تک پانی کا تعلق ہے، پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے۔
اور ہوا کا کیا ہے؟ آئے آئے، نہ آئے نہ آئے۔ ہوا تو میں ناک سے لیتا ہوں، مجھے معدے میں ہوا تھوڑی ڈالنی ہے۔ تو آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کم کھائیں تاکہ آپ کا ڈائجسٹو چیز اس کو ہضم کرنے میں معاون ثابت ہو۔ اچھا، امام نے یہ جو 3 نصیحتیں کی ہیں نفس سے متعلق، نمبر 1، ہر چیز نہ کھاؤ، ہر چیز کھانے سے حماقت پیدا ہوتی ہے، یہ شاید بوفے جو کھاتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو نمبر 2، جب بھوک لگے تو کھاؤ، اور نمبر 3، حلال کھاؤ، اور 1/3 تقسیم کر کے کھاؤ۔ مجھے یہ بتائیے، عنوان بصری امام کے پاس گیا تھا یا کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس؟ مجھے بتائیے، ایک طالب علم استاد کے پاس گیا تھا یا مریض؟ امام یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کھانے کے پیچھے پڑ گئے، نعوذ باللہ۔ بظاہر سننے والا یہی کہے گا۔ اچھا، آپ نے یہ کہا نفس سے متعلق، جو 3 نصیحتیں نفس سے متعلق، تو مجھے بتائیے کھانے کا نفس سے کیا تعلق؟ نعوذ باللہ۔ امام پہ ایک اعتراض اٹھ سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے کہ آپ مجھے سمجھائیے غذا کا نفس سے کیا تعلق، اور عنوان بصری علم کے لیے آیا تھا، غذا کا علم سے کیا تعلق؟ اب دونوں کی لاجک سن لیجئے، اس سے پہلے ایک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کھانے کا نفس سے کیا تعلق، کھانے کا تزکیہ نفس سے کیا تعلق؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت رویا کرتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ جب زکریا علیہ السلام قیامت کا تذکرہ کرتے تو آس پاس دیکھ لیتے کہ بیٹا یحییٰ تو نہیں بیٹھا ہوا، اگر بیٹھا ہوتا تو آخرت کا تذکرہ نہ کرتے، کچھ اور باتیں کرتے۔ ایک دفعہ غلطی سے کر دیا تو یحییٰ علیہ السلام دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے صحرا میں نکل گئے، بڑی مشکل سے ان کو گھسیٹ کے لایا گیا۔ اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آنکھوں کے نیچے نالیاں بن گئی تھیں، پہلے پانی آتا تھا اور پھر خون آنے لگا۔ اور کہتے ہیں جب انہوں نے کربلا کا واقعہ سنا، حسین کی معرفت ہوئی، تو ان کی گریہ میں اور اضافہ ہو گیا۔ خاص نسبت ہے، نبیوں میں سب سے زیادہ نسبت حسین سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ اتنا گریہ کرتے تھے کہ شیطان نے ایک دفعہ ان سے آ کے کہا، یحییٰ تو اتنا روتا ہے کہ تجھ کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ جاتا ہے، بتا تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو واحد بندہ ہے جس کو میں اپنی خدمت پیش کر رہا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا اور یہ کہا کہ یہ بتا تو ہر کسی کو مختلف جالوں سے، مختلف ہیلوں سے پھنساتا ہے، میرے لیے کون سا جال تیار کیا تو نے؟ اب وہ بول چکا تھا۔ آج کل کا مسلمان تو تھا نہیں، اپنے وعدے سے پھر جاتا، شیطان تھا، اپنے وعدے سے کیسے پھرتا؟ جب خدا کو کہا کہ میں تیری بندوں کو بہکاؤں گا تو بہکاؤں گا، ہم تھوڑی ہیں، اللہ نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے کبھی پڑھوں گا کبھی نہیں پڑھوں گا، شیطان ہے اپنا کام پورا کرے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس طرح بہکاتا ہوں کہ رات کو زیادہ کھلا کر اور صبح عبادت میں سستی کروا کر۔ آپ رات کو زیادہ کھائیں گے تو صبح عبادت میں سستی ہوگی، زیادہ آرام دہ بستر پہ لیٹیں گے، صبح اٹھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ رسول اللہ کو ایک دفعہ صبح اٹھنے میں تھوڑی سی دقت ہوئی، دقت کا مطلب ہے کہ کیوں آج میرا اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا؟ تو ازواج مطہرات میں سے پوچھا کسی سے، تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے بستر 2 کی بجائے 4 طے کر دیا تھا۔ ہم تو پولٹری فارم کا 10 سال کی گارنٹی والا وہ لے کر آتے ہیں نا، خوب نیند آئے، ایسی نیند آئے کہ نہ نماز شب نماز فجر کسی کی پرواہ نہیں۔ تو آپ نے دیکھا زیادہ کھانے کا کیا تعلق ہے نفس یا تزکیہ نفس سے، کہ یحییٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو زیادہ کھلا کر شیطان بہکا رہا ہے۔ عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے۔ سنیے، جو زیادہ کھاتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے اللہ کا دشمن ہے۔ میزان الحکمت میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے اللہ یہ کیسی دشمنی؟ بے نمازی سے دشمنی نہیں، روزہ خور سے دشمنی نہیں، جہاد سے بھاگنے والوں سے دشمنی نہیں، بے پردہ لوگوں سے دشمنی نہیں، کلین شیو والوں سے دشمنی نہیں۔ تو دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ جو زیادہ کھاتا ہے، جو زیادہ سوتا ہے، کیونکہ یہ 2 چیزیں انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، جائز ہونے کے بعد انسان کو منحرف کرتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو زیادہ کھاتا ہے اور جو زیادہ سوتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا نفس اور غذا کا تعلق۔ اچھا چلیں ایک اور تعلق سن لیجئے نفس اور غذا کا۔ امام حسین نے جب عمر سعد اور اس کے لشکر کو مخاطب کر کے کہا تھا، توضیح کی، نصیحت کی، پھر کیا کہا؟ مجھے معلوم ہے میری نصیحتیں تم پر عمل نہیں کریں گی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوں۔ یقیناً یقین کیجئے زیادہ کھانے والا، زیادہ سونے والا اللہ کا دشمن ہے۔
امیر معاویہ کو رسول اللہ نے ایک دفعہ طلب کیا تو پتہ چلا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ بلایا، پتہ چلا وہ کھانا کھا رہا ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ بلایا تو پتہ چلا وہ کھانا کھایا۔ رسول اللہ نے بد دعا کی دی کہ اللہ تعالیٰ تیرا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ ایک وقت ایسا آیا اتنا کھاتا تھا کہ لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں جب میں کھا چکوں تمہارے حساب سے تو مجھے اٹھا دیا کرو۔ لوگ پکڑ کے اس کو اٹھایا کرتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ، جب اس کو بھوک لگتی تھی تو صبر نہیں ہوتا تھا، حمام میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ ناشتے کا بندوبست کرو۔ کہنے بادشاہ سلامت آپ غسل نہیں کیجئے، اس وقت ہم ناشتہ لگاتے ہیں، نہیں ابھی لے کر آؤ ناشتہ۔ حمام میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے ناشتہ لے کر آؤ۔ بکرے کو کاٹا، کلیجی کو بھونا، فوراً دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سلاخوں میں سے جب کباب نکالتا تھا تو وہ اتنے گرم ہوتے تھے، اپنی آستین کو پکڑ کر کباب اتارتا تھا اور کھاتا تھا، گرم گرم کباب۔ ہارون رشید نے ایک میوزیم بنایا تھا اپنے آباء و اجداد کا، جس میں ان کے نوادرات جمع تھے، تو اس میں جوتے، کپڑے، فرنیچر، تخت، آپ کا تاج، تمام چیزیں ان کی استعمال کی۔ تو جب اس نے یہ ڈریس دیکھا تو جس میں سے چربی کی بو آ رہی تھی کہ نہیں کس کی قمیض ہے، یہ کس کی خلعت ہے، تو بتایا گیا یہ ہشام، آپ کے جد ہشام بن عبد الملک کی ہے، جو بہت زیادہ کھاتا تھا۔ تو زیادہ کھانے والے دشمنان اہل بیت میں سے ہوتے ہیں، زیادہ کھانے والے دشمن خدا ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایک تزکیہ نفس اور غذا کا تعلق ہو گیا۔ اب امام سے ہم پوچھتے ہیں کہ امام اس کا اور علم سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے جب انسان کھانا کھاتا ہے، معدے میں کھانا جاتا ہے تو معدے سے اس کھانے کو جگر میں آنا ہوتا ہے، تو کون لے کر آئے گا؟ کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم رکھا ہوگا نا اللہ نے، بلڈ کے ذریعے وہ کھانا جو معدے میں تھا اب جگر میں آئے گا۔ جگر آپ کا کچن ہے، اس کو کاٹیں، چھانٹیں، پکائیں، بھونیں، جو بھی کرنا آپ کریں، تو معدے سے جگر میں آئے گا۔ اب یہ جو خون ایکسٹرا ایک دم سے معدے کی طرف آئے گا اور غذا کو اٹھا کے جگر میں ڈالے گا، وہ خون کہاں سے آئے گا؟ اب کھانے کے بعد آپ آدھا گلاس خون تو نہیں پیتے۔ ایک ہی ملعون پیتا تھا، حجاج بن یوسف، ایک ہی شخص تھا ملعون جو خون پیتا تھا، باقاعدہ خون پیتا تھا۔ سادات بیٹھے ہوئے ان کی دل آزاری نہ ہو، معذرت کے ساتھ، رمضان میں، ماہ رمضان کے زمانے میں افطار کے وقت کہا کرتا تھا کہ میری پسندیدہ ڈش لے کر آؤ، تو لوگ روٹیاں لے کر آتے تھے، سرخ روٹیاں۔ تو کیا کہتا تھا؟ لوگ کہتے تھے کہ حجاج اس میں کون سی ایسی خوبی ہے، کھا کے بھی دیکھتے اس میں کیا ایسی چیز ہے؟ کہنے لگے ان روٹیوں کو سادات کے خون سے گوندھا گیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کا بہترین، ہمارے حساب سے جو بدترین تھے ان میں بہترین، کہ فدق واپس کرنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ جب امام نے پورا حدود اربع بتایا اپنے حق کا، یعنی خلافت کا، تو خاموش ہو گیا۔ لیکن بہرحال تبرہ علی اور دشنام ترازی جو امیر شام نے شروع کروائی تھی وہ عمر بن عبدالعزیز نے بند کروائی۔ اس حوالے سے اللہ شاید اس کو تھوڑا سا عذاب میں کمی کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ تمام دنیا کے خبیث ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ہمارا یہ خبیث حجاج بن یوسف ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ہمارا پلڑا جھک جائے گا۔ ایک ہی شخص تھا جو خون کھایا کرتا تھا۔ بہرحال بات یہ تھی کہ جب آپ کھانا کھائیں گے تو معدے میں خون جمع ہوگا اور وہ خون آپ کے جگر میں اس غذا کو لے کر جائے گا۔ اب وہ خون آئے گا کہاں سے؟ وہ جسم میں سے ہی آئے گا، سر سے آئے گا، آپ کے ہاتھوں سے آئے گا، آپ کے پیروں سے آئے گا، ریسٹ آف دا باڈی سے بلڈ معدے میں آئے گا اور وہ معدے میں غذا کو لے کر جگر میں جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ غنودگی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ سستی اور کاہلی ہوگی۔ دیکھا آپ نے کھانا کھانے کے بعد فوراً کہیں جانے کا جی نہیں جاتا، کھانا کھانے کے بعد غنودگی طاری ہو جاتی ہے، نیند آتی ہے۔ تو اگر انسان زیادہ کھائے گا تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کو اگر پڑھوانا ہو تو زیادہ ہیوی کھانا نہ دو، کہ ان کا دل اور دماغ جو ہے وہ غنودگی کی کیفیت میں آ جائے گا۔ تو اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو کم کھائیے، انشاءاللہ جو علم حاصل کریں گے وہ بہت اچھی طرح حاصل ہوگا۔ جب موسیٰ کو اللہ نے وحی کی تھی 5 باتوں کی، تو ایک بات کی وحی یہ بھی تھی کہ لوگ علم کو شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اس کو بھوک میں چھپا رکھا۔ ایک اور تعلق علم کا اور تزکیہ نفس سے، بلکہ تعلق کیا بہت آپ کے لیے
تجربہ بھی ہوگا، سب یہ تجربہ کرتے ہیں ماہ رمضان میں افطار سے پہلے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے، اور افطار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ریموٹ کنٹرول ٹی وی کا۔ افطار سے پہلے دل میں کیسے کیسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور افطار کے بعد انسان کس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے، جانوروں اور حیوانوں کی طرح۔ تو یہ تعلق ہے غذا کا تزکیہ نفس کے ساتھ، یہ تعلق ہے غذا کا آپ کے علم کے ساتھ۔ اب آئیے، امام نے حلم سے متعلق 3 نصیحتیں کی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں۔ امام نے کہا کہ دیکھو، اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو لڑائی جھگڑے سے دور رہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تم 1 سناؤ گے تو 10 سنو گے، تو تم یہ کہنا کہ تم 10 سناؤ گے تو 1 بھی نہیں سنو گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ میں نے چچا کو چپ کرا دیا تھا بڑی محفل میں، بڑا بول رہے تھے ابو کے بارے میں، بزرگوں کی توہین تو اب نوجوانوں کا ایک مشغلہ بن گیا۔ تو اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے، کسی کو نہیں بخشیں گے۔ تو یہ ائمہ کی سنت بھی نہیں تھی کبھی، اور ان کے ماننے والوں کی بھی، نہ علم حاصل کرنے والوں کی۔ جتنا لڑائی جھگڑے نزاع میں پڑیں گے اتنا ہی آپ کی توجہ ہٹے گی۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں کوئی گالی دے، اس سے بھی بڑی بات، اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کے لیے مغفرت کرو۔ کیا کہو کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو تو خدا تمہیں معاف کرے۔ فقط یہ بات کہہ کے جان چھڑا لو۔ کتنے مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ پہ تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے، بہتان لگتا ہے، خاندان میں، خاندان سے باہر، اور آپ جواب دینے کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ بات اور بڑھتی ہے اور ہمیشہ کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، اصل بات غائب ہو جاتی ہے۔ تم نے مجھے رشوت خور کہا، تم نے مجھے خائن کہا، تم نے مجھے یہ کہا، تم نے مجھے وہ کہا۔ تو لوگوں سے نزاع، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، آپ کی انشاءاللہ علم میں جو ہے اضافہ ہوگا۔ امام نے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی تمہیں دھمکی دے تو تم خیر خواہی کا مظاہرہ کرو۔ دھمکی کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے کہا نا کہ آپ کہتے ہیں بھائی میں تو فلاں کو جانتا ہوں، میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا، آپ بھی کہتے ہیں بھائی میں بھی فلاں کو جانتا ہوں، میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا۔ تو امام نے کہا کہ اگر کوئی دھمکی دے تو اس سے خیر خواہی کا مظاہرہ کرو۔ دیکھیں، یہ باتیں یعنی طاقت کے بلبوتے پر یا قابلیت کے بلبوتے پر اگر بدلہ لینا ہوتا تو رسول اور ائمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ کربلا کے میدان میں امام کو کہا گیا کہ بھی فرشتے تیار ہیں، شہادت چاہیے، فتح چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، شہادت چاہیے۔ کوئی مشکل تھا امام کے لیے؟ اپنے قاتلوں سے اور قاتلوں کی مدد کرنے والوں سے کیا برتاؤ کیا۔ مروان بن حکم وہ پہلا شخص تھا جس نے کربلا کی بنیاد رکھی۔ ولید بن عتبہ جب مدینہ کا گورنر بنا، امام حسین کو طلب کیا اور کہا بیعت کرو، تو امام نے کہا کہ رات کا وقت مناسب نہیں، ہم صبح بات کریں گے۔ تو مروان بن حکم سامنے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، امام اگر ابھی چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے، یا تو بیعت لے لو یا پھر سر قلم کر دو۔ امام نے بہت غصے میں جو اس کو جھاڑا تھا۔ یہی مروان بن حکم واقع ہرہ کے وقت بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، بنو امیہ سے تعلقات اس کے خراب ہو گئے تھے، حالانکہ ایک زمانے میں مدینہ کا گورنر تھا۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اناج مل جائے گا، میرے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے پناہ مل جائے گی، بنو امیہ کے لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے۔ چوتھے امام نے اس کو کھانا بھی دے دیا، پناہ بھی دے دی۔ مروان بن حکم نے کہا کہ غالباً شاید آپ مجھے پہچانے نہیں، یعنی میں وہی تو ہوں جس نے کربلا کی بنیاد رکھی۔ اور ولید بن عقبہ کو کہا کہ بھائی حسین کو قتل کر دو۔ امام نے کہا ہم پہچان گئے تم کو۔ وہ بڑا حیران ہوا، کتنا عظیم آدمی ہے، بدلہ لے سکتا ہے، مجھے چھوڑ سکتا ہے یہ بنو امیہ کے رحم و کرم پہ، لیکن بدلہ نہیں لیا۔ کہنے لگا، منتقد ہو گیا، کہنے لگے امام آپ میرا ساتھ دیجئے، میں آپ کو خلافت دلواؤں گا اور آپ کا بدلہ بھی لوں گا۔ امام نے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی مدد کی۔ دوسرے امام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے، اللہم صلی علی محمد۔ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک شخص آیا اور آ کر شامی امام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ منہ نوچ لیتے اس کا۔ کہا کہ تم بھوکے ہو، تمہیں کھانا کھلا دیتا ہوں، اگر تم مقروض ہو
تو میں تمہارا قرضہ دے دیتا ہوں، اگر گھر نہیں ہے تو میرا گھر حاضر ہے مہمانداری کے لیے۔ وہ گھر گیا، امام نے سب کچھ عطا کیا، اور پھر کہنے لگا کہ امام جب میں آیا تھا تو آپ سے بدتر شخص کوئی نہیں تھا، اور اب میں جا رہا ہوں تو آپ سے بہتر شخص کوئی نہیں۔ یہ ہے یذھبن السیئات والمحسنات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برائیوں کو اچھائیوں سے ختم کرو۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد، ان کی کسی سے نوک جھوک ہو گئی، یعنی کسی نے ان سے نوک جھوک کی، ان کے خاندان کا کوئی فرد تھا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن امام بنفس نفیس خود اس کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو گلے لگایا۔ ناراض ہو کے گیا تھا امام سے، غلطی اس کی تھی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور جس کی غلطی نہ ہو وہ جا کر اپنے مومن بھائی کو گلے لگائے اور صلح کرے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی۔ امام کے مقام پر تھے، اگر تھوڑی سی بد دعا کرتے تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا، لیکن اپنی عزت نفس اور اپنے مقام و مرتبے کو بالائے طاق رکھ کے اس سے صلح کی۔ تو امام نے کہا کہ حلم تمہارے لیے ضروری ہے، اس کے لیے لڑائی جھگڑے سے دور رہو، اس کے لیے اگر کوئی تمہیں گالی دے تو مغفرت کی دعا کرو، اگر تم کوئی دھمکی دے تو اس سے خیرخواہی کا اظہار کرو۔ پھر آخر میں امام نے 3 نصیحتیں علم سے متعلق کی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ آخر میں 3 نصیحتیں علم سے متعلق کیا تھی؟ امام نے کہا کہ دیکھو، پوچھنے سے نہ شرماؤ، اگر کچھ نہیں آتا تو علماء سے پوچھو، لیکن ان کی لغزشیں تلاش کرنے میں نہ رہو۔ ہمارے ایک دوست تھے، کہنے لگے مجھے جب بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے تو میں 3-4 علماء کو SMS کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے دیکھنے کے لیے کس کا جواب کیا آتا ہے۔ اس کے بعد جس کا جواب ادھر ادھر ہوا وہ اس کے پاس پہنچ گئے، یا دونوں کو لڑوا دیا کہ بھائی آپ کا جواب یہ ہے، آپ کا جواب یہ ہے۔ تو علماء کی لغزش، امام اپنی لغزشیں نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، علماء کی لغزشیں جو غیر معصوم ہیں ان کی، جسے کہتے ہیں کہ کھوج میں نہ رہنا، اور پوچھنے سے بالکل نہیں شرمانا۔ پھر امام نے کہا یہ تو سوال پوچھنے کی بات ہے، جواب پوچھنے کا کیا ہے؟ امام نے کہا جواب دینے کی کیا بات ہے؟ امام نے کہا کہ دیکھو، اپنی بات اپنے قیاس پر عمل نہ کرنا، جہاں تک احتیاط ہو اس پر عمل کرنا، اور فتوے دینے سے اس طرح بھاگنا جیسے انسان شیر سے بھاگتا ہے۔ ہمارے یہاں جو چیز پوچھی جائے سیاست کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے اور علم طب کے حوالے سے، یہ 3 ایسے موضوعات ہیں، تینوں کریٹیکل، تینوں نازک معاملات ہیں، لیکن اس معاملے میں انسان بے دھڑک اپنی رائے قائم کر دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر جاہل اپنی زبانیں نہ کھولتے تو لوگوں میں اختلافات نہ ہوتے۔ یہ جہلا کی وجہ سے، جو شور شرابہ جسے کہتے ہیں کہ یہ جو لہو و لعب کی باتیں ہیں، یہ تنازعات، اختلافات ہیں، یہ جہلا کی وجہ سے۔ اور علماء سے رجوع کر لیا جائے تو تمام معاملہ جو ہے ختم ہو جائے۔ تو فتویٰ دینے سے ایسے بھاگنا جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ اور پھر کہا کہ دیکھو، اپنی گردن کو لوگوں کے لیے پل نہ قرار دینا۔ آپ نے تو فتویٰ دے دیا، آپ نے تو کسی کو بات بتا دی، اس نے وہ کام کر لیا، غلط کیا، لیکن ذمہ داری اب اس پر نہیں ہے، ذمہ داری اب آپ پر ہے۔ وہ تو بیچارہ کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے وہ ناکام ہوا، دنیاوی اعتبار سے فرض کر لیں کامیاب ہو گیا، آپ نے فتویٰ دے دیا، لیکن گردن آپ کی پھنسے گی۔ اگر کوئی چیز نہیں معلوم، صاف کہہ دیجیے نہیں معلوم۔ حدیث میں آیا ہے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، 1/3 علم کے برابر ہے۔ شیخ مرزا انصاری اپنے دور میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نجف میں جو ممبر ہوتے ہیں وہ چھت تک چلے جاتے ہیں، بعض اوقات بہت اونچے ممبر ہوتے ہیں۔ تو ایک ضعیفہ آئی، شیخ مرزا انصاری سے پوچھنے لگی، کوئی سوال پوچھا۔ شیخ مرزا انصاری نے کہا اپنے زمانے کے، بلکہ کہا جاتا ہے معصومین کے بعد سب سے زیادہ علم جہان تشیع میں جس کے پاس تھا وہ شیخ مرزا انصاری۔ رسائل مقاصد 2 کتابیں حوزہ علمیہ میں ان کی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو شیخ مرزا انصاری نے سوال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال پوچھا، مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا سوال پوچھا، نہیں معلوم۔ تو بڑھیا نے کہا اگر نہیں معلوم تو اتنے بڑے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو، نیچے اترو۔ تو شیخ مرزا انصاری نے کہا کہ اگر معلوم ہوتا تو عرش پہ بیٹھا ہوا ہوتا، اگر معلوم ہوتا کچھ تو میں عرش پہ بیٹھا ہوتا۔ تو یہ نہ کہنا مجھے نہیں معلوم، کم از کم 1/3 علم تو حاصل کر لیں آپ۔
ہمارے یہاں کیا ہے، کسی سے پتہ پوچھیں آپ، بھئی یہ سماوا سینٹر کا ہے، یہ سامنے سڑک ہے، آگے جا کر